جس طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، تو داڑھی رکھنا یہ مرد کے لیے واجب ہے، وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یعنی اس کا ثبوت سنت اور حدیث سے ہے، لیکن مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کی مقدار داڑھی کی ایک مشت، ایک مٹھی، داڑھی ایک مٹھی رکھنا مرد کے لیے یہ واجب ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے، اور اسلامی اور قومی شعار ہے۔ یہ داڑھی مرد کی شکل کی تکمیل کرتی ہے اور صورت نورانی ہوتی ہے اس داڑھی کی وجہ سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تاکیدی طور پہ داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، تاکیدی طور پر حکم فرمایا ہے، اور داڑھی کٹانے والا اور کتروانے والا یہ گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، کیونکہ یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ ہاں اگر ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو پھر اس کا کتروانا اور ان کا برابر کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین اوفر اللحى وقص الشوارب وحف الشوارب، کہ آقا نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اس داڑھی کو معاف کرو، بڑھاؤ، اور مونچھوں کو کترواؤ، مونچھوں کو کترواؤ، اور باقی رہا ایک مٹھی داڑھی ہو، اس سے اوپر اگر بڑھ جائے، اس سے بڑھ جائے ایک مٹھی سے تو کتروانا جائز ہے۔ اور اس کا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے، اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فاضل اخذ، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ کر برابر کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا یہ عمل ہے، وہ داڑھی کو مٹھی کے برابر۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک ہے، شمائل کے اندر ذکر کیا کہ آقا کی اللہ کی طرف سے قدرت نے بنایا ہی آقا کی داڑھی کو ایک مٹھی کے برابر تھا، ایک مٹھی کے برابر بنایا تھا۔ پھر اس کے کیا مطلب ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آقا کی داڑھی مبارک ایک مٹھی تھی اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اتنی ہی پسند تھی داڑھی مبارک ایک مٹھی کے برابر۔ باقی بعض علماء ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ داڑھی کو جانے دو جہاں جاتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ناف تک جائے، وہ سینے تک جائے، وہ اس سے نیچے تک جائے، تو مٹھی سے اگر بڑھ جائے تو اس کا کتروانا بھی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات سے ثابت ہے۔ یہ بات ثابت ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو داڑھی کی بھی ایک حد ہے، اللہ نے وہ حد آقا کے لیے مقرر کر دی، وہ ہے ایک مٹھی کے برابر، ایک مٹھی کے برابر داڑھی۔ تو بہرحال داڑھی کا رکھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تاکیدی حکم فرمایا ہے داڑھی کا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ مخالفت اسی بات کے اوپر ہے کہ مشرکین کی یہ عادت تھی، وہ داڑھی کو کتروایا کرتے تھے، داڑھی کو کتروایا کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کترواؤ تاکہ مشرکین کی مخالفت پیدا ہو جائے۔ تو داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، ہاں سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین اور بزرگان دین اولیاء اللہ صحابہ کرام ان کا یہی اجماع ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی کے برابر، اس سے کم حرام ہے، اس کا کتروانا گناہگار، اس کتروانے والا گناہگار ہے، اور اس کا مونڈنا یہ بھی حرام ہے، فاسق اور فاجر ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے اعتراض کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں یہ سنت ہے، رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے،
گناہ کرنے والا انسان ہے، ہاتھوں سے گناہ کرنے والا انسان ہے، تو اس لیے اس چیز سے باز آ جائے۔ اور دوسرا یہ آخر داڑھی رکھنے کا حکم اور داڑھی کا فلسفہ کیا ہے، یہ یاد رکھنا۔ مسلم قوم ایک مستقل اور ممتاز ملت ہے جو کہ تمام اقوام سے بالکل علیحدہ فطرت سلیمہ کی حامل اور مالک ہے یہ مسلم قوم۔ اور اللہ پاک نے امت مسلم قوم کو تمام اقوام عالم پر شاہد اور عادل بنا کر بھیجا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے ساری امتوں کے اوپر شاہد اور عادل بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ایک مقام کے اوپر پروردگار عالم نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ اللہ پاک نے اس امت کو باقی ساری امتوں کے اوپر، سارے ملل کے اوپر، ساری اقوام عالم کے اوپر اللہ نے عادل اور شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن آج افسوس، مسلم قوم دینی اور مذہبی خصوصیات تو عرصہ دراز سے کھو چکی تھی، لیکن آج اپنی تمدنی اور معاشرتی امتیازات کو بھی فنا کرتی جا رہی ہے۔ مسلم قوم رسم و رواج کے اندر اہل ہنود کی اتباع کر رہی ہے، تمدن اور معاشرت کے اندر جناب جی مغربی قوم کی تقلید کے اندر، مسلمان کے رگ ریشہ کے اندر جناب جی سرایت کرتی جا رہی ہے ان کی تقلید بدبختوں کی، مغربی ممالک کی۔ تو اس لیے میرے دوستو وہ قومیں پریشان ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، اور یہ امت مسلمہ نعوذ باللہ انہی کی اتباع، انہی کی تقلید کرتی جا رہی ہے۔ یہ اس کی پستی کا عالم ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی کا عالم یہی ہے کہ انہوں نے پاک نبی کی سنت کو چھوڑا اور مغربی ممالک کی آل ہنود کی اتباع کی ہے۔ تو اس لیے اس سے باز آیا جائے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، یہ آقا کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا قربانی کو سنت ابراہیم کہتے ہیں، کیا قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ابراہیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ہر واجب حدیث اور سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح وطروں کا ثبوت سنت اور حدیث ہے، لیکن وطر خود واجب ہے، اسی طرح داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن اس کا ثبوت سنت اور حدیث سے ہے۔ رکھنا واجب ہے مرد کے لیے، حتیٰ کہ جہاں تک ہے کہتے ہیں کہ اس داڑھی کتروانے منڈوانے کی فعل کب سے شروع ہوا، اس کی تاریخ فرماتے کہ تاریخ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ داڑھی کٹوانے منڈوانے کا سب سے پہلا رواج جس قوم نے ڈالا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اغلب یہی ہے، وہ قوم امرد پرست تھی، داڑھی کو منڈواتے تھے تاکہ ہم امرد رہیں، شہوت پرست قوم تھی، بچوں کے ساتھ بدفعلی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی، تو وہ امرد رہنے کی وجہ سے اپنی داڑھی کو منڈوایا کرتی تھی۔ اور اس کا قرینہ، اس کا ثبوت اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط بڑے برے کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ قوم لوط بڑے 10 برے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔ ان 10 کاموں میں سے ایک لواطت اور ایک شراب پینا اور ایک داڑھی منڈوانا اور مونچھوں کو بڑھانا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آقا کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ داڑھی منڈوانے کا سب سے برا فعل جس نے یہ کام کیا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ آج جس کو امت محمدیہ فخریہ طور پہ داڑھی کے اوپر اسرا چلاتی ہے، کینچی چلاتی ہے، تو میں نہیں پتہ یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ فعل کبھی شروع کیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ پکڑی گئی تھی۔ یہ در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے، در منصور جلد نمبر 4، روح المعانی جلد نمبر 17 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ سب سے برا کبھی فعل اگر کیا ہے داڑھی کتروانے کا، منڈوانے کا، تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ آج اس کو امت محمدیہ جناب کی فخریہ طور پہ پیش کرتی ہے، حتیٰ کہ بعض بدبخت انسان پڑھے لکھے وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک دن میں انجینئر صاحب کا، مرزا صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا
تو اس نے کہا کہ سنت یہ ہے، سنت مٹھی کے برابر ہے۔ آگے اس نے جو بات کی ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ مٹھی سے کم رکھتا ہے، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، جس کو فیشنی داڑھی کہتے ہیں، تو مرزا صاحب نے آگے پتہ ہے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ وہ حرام سے بری ہو جائے گا، حرام سے نکل جائے گا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ بدبخت انسان، جب رکھنا واجب داڑھی ایک مٹھی ہے، تو کہتا ہے کہ ایک مٹھی سے اگر کسی نے کم رکھ لی، فیصلی داڑھی رکھ لی، وہ بھی جناب یہ حرام سے نکل جائے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اس کے گناہ اس کے سر سے ٹل جائے گا۔ کہاں تو نے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے وے مولانا؟ تجھے مولانا کہوں تو یہ میری زبان کی غلطی ہے، یہ زبان کی غلطی ہے۔ میں اس قوم کے انجام، برے انجام کے اوپر حیران ہوں کہ ایک مرزا صاحب کہتا ہے کہ مولوی 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 یوں کہتے ہیں، مولوی یوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ انجینئر ہے، یہ انجینئر ہے۔ میں تو اس بدبخت قوم کے اوپر حیران ہوں جو اس کی بیٹھ کے تقاریر سنتے ہیں، اس کے کلپ سنتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو صراط مستقیم کے اوپر سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے، یہ فی ضلال بعید کا مصداق ہے بدبخت انسان جو کہہ رہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں انجینئر ہوں۔ وہ کتنی عقل کی اندھی مخلوق ہے، لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں، پھر بھی اس کے پیچھے لگے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ بھائی مولوی کا کام ہے مسائل بتانا، انجینئر کا کام ہے مکانوں کا نقشہ بنانا، بلڈنگوں کا نقشہ بنانا۔ اور بھائی جب ہے ہی انجینئر تو اس کی بات کیوں مانتے ہو تم؟ ایک ڈاکٹر نے دکان بنائی ہے، اس نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو اب وہ بدبخت مریض ہوگا، وہ اپنی جان کا دشمن ہوگا جو اس ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں مریض ہوں، مجھے علاج کرو۔ بھائی اس نے تو لکھا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور مریض اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ عقل کے اندھے مریض ہیں، بھائی تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مریض ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یعنی کہ میرے پاس نہ آؤ، لیکن مریض کہتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر ہے، تو مجھے دوائی دے۔ تو میرے خدا را، یہ خود کہہ رہا ہے کہ مولوی جو کرتے ہیں، مولوی جو کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ مولوی نہیں ہے، مولانا نہیں ہے، اس نے مدرسے کے اندر نہیں پڑھا، درس نظامی نہیں پڑھا، یہ فارغ التحصیل کسی مدرسے نہیں ہے، یہ سکول کا فارغ شدہ انسان ہے، یہ گمراہ انسان ہے۔ اس کو صراط مستقیم کے اوپر لانا بھی ہوگا، اور اس کو بھی چاہیے کہ ارادہ کرے، من اناب الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس بدبخت کو ہدایت بھی دے گا۔ لیکن اگر عقل چاہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، سب مولوی میرے نیچے ہیں، میں سب سے اوپر ہوں، یاد رکھنا جو اللہ کی طرف رجوع کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، نہیں فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر مجھے بھی ایسے بدبخت کی ضرورت نہیں ہے جو میری طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کسی نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی پھر بھی وہ جناب جی گناہ سے نکل جائے گا، گناہ سے بری ہو جائے گا، واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ بھئی واجب کس طرح ادا ہو جائے گا؟ جب داڑھی کا رکھنا ایک مٹھی کے برابر واجب ہے، تو اس نے جب مٹھی کے برابر داڑھی رکھی نہیں ہے تو اس کا واجب کیسے ادا ہوگا؟ میں تو حیران ہوں تیری اس بات کے اوپر۔ حتیٰ کہ ایک کلپ میں نے اس کا سنا ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ کون مولوی کہتے ہیں داڑھی رکھنے والا وہی نماز امامت کرا سکتا ہے، باقی شیو کرنے والا، منڈوانے والا، کتروانے والا وہ امامت۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مسجد میں کھڑا تھا، امام کو میں نے ایک بندے کو پکڑ کے، اس کی داڑھی نہیں تھی، مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا چل نماز پڑھا، یہ مولوی نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ عجیب ہے تیری قسمت کے اوپر، عجیب ہے تیرے علمی کتاب کے اوپر، عجیب ہوں میں تیرے مائنڈ کے اوپر، عجیب میں ایک حیران ہوں تیرے ذہانت کے اوپر۔ کیسا ذہین انسان! تو ذہین نہیں ہے تو غبی انسان ہے، بدبخت انسان۔ کہاں تو امت کو لے کے جا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ امت تو پہلے کہتی ہے کہ کوئی عمل نہ کرنا پڑے، اور جب سے وہ تیرا کلپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ 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 واہ، انجینئر صاحب جدید تعلیم یافتہ۔ یہی تو جدید تعلیم ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ تجھے تو حدیث مبارکہ کی، سنت مبارکہ کی ہوا بھی نہیں لگی کہ اگر پھر یہی بات ہے کہ گناہ سے انسان نکل جائے گا، ایک مٹھی سے برابر چھوٹی داڑھی رکھے، پھر تو نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو بھی چھوڑ دے اس کو، تو بھی نکل جائے گا گناہ سے۔ تو نے کیوں لڑکئی ہوئی ہے داڑھی؟ بدبخت انسان کیا کر رہا ہے امت کے ساتھ تو؟ اس لیے یہ انجینئر، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ کذاب انسان ہے۔ مرزا قادیانی جس طرح مرزائی قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی مرزا محمد علی اسی کی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو بدبخت اس کا انجام ہوا، مجھے خطرہ ہے کہ مستقبل کے اندر اس کا بھی وہی انجام نہ ہو جو مرزا قادیانی کا تھا۔
ہر عالم غلط، ہر عالم غلط، دنیا کا ہر جناب جی پروفیسر غلط، دنیا کا ہر، بس صرف میں ہوں۔ خیال کر، کچھ کوئی عقل سے کام لے، کوئی اپنے علم کو استعمال کر اگر تیرے پلے ہے۔ یہ دینی مسائل یہ مدارس سے ملتے ہیں، یہ تیرے دفتروں اور آفس سے نہیں ملتا، انجینئر سے نہیں ملتا۔ تیرا جو کام تھا خدا را وہ انجینئر والا وہی سنبھال، وہی سنبھال۔ اگر تیرے پاس کوئی ہے فن، میرے پاس میں میرے خیال میں تو اس سے بھی بالکل 0/0 ہے انجینئر والے کام سے بھی، تو اس لیے اس سے باز آ جا، اس سے باز آ جا۔ تیرا کام یہ مسائل بتانا نہیں ہے، تیرا کام ہے انجینئر والا، نقشے بنانا، بلڈنگوں میں بنانا،